نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جامن کے بارے میں، جامن کے پھل، جامن کے پتے اور جامن کی گٹھلیوں کے بارے میں۔ اس وقت جامن کا موسم بھی ہے اور جامن کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ جامن آپ کی کون کون سے ہیلتھ بینیفٹس دے سکتا ہے، جامن کی تاثیر کیا ہے اور کن لوگوں کو جامن استعمال نہیں کرنا چاہیے، جامن کو ہمیں کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جامن جو ہے وہ نیوٹرینٹ سے بھرا ہوا ہے، اور اگر ہم ان میں وٹامنس کی بات کریں تو تمام طرح کے وٹامنس اس میں موجود ہوتے ہیں، لیکن وٹامن اے اور وٹامن سی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ اگر ہم منرلز کی بات کریں تو 3 منرلز اس میں زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، جس میں ہے آئرن ہے، میگنیشیم اور پوٹاشیم ہے۔ اس کے اندر ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ فری ریڈیکلز جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والے مالیکولز ہیں ان کو بھی یہ نیوٹرلائز کرتا ہے۔ اگر ہم طب کے پرسپیکٹ سے دیکھیں تو اس کا مزاج جو ہے وہ سرد اور خشک ہوتا ہے، یعنی نظم اعضاء کے مطابق اس کا مزاج حضرات اعصابی ہے، اور اگر آیورویدک کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اس کا مزاج ہے وہ وات بنتا ہے، یعنی اس کے اندر کولنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور یہ گرمی کی تمام امراض کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ ویسے تو جامن جو ہے اس کو کھایا جاتا ہے، یہ بھی مختلف امراض کے علاج ہوتا ہے، لیکن اس کی گٹھلی اور اس کے پتوں سے بھی بہت سارے طب کے اندر مرکبات بنائے جاتے ہیں اور مفردات کے طور پہ بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے انسانی صحت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے ان مختلف امراض کے بارے میں جن کو جامن جو ہے اس کا پھل اور اس کی گٹھلی کا صفوف استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور سب سے جو بہت ہی مشہور اس کا فائدہ ہے وہ ہے کہ یہ ذیابیطس شکری یعنی ٹائپ 2 شوگر جو ہے اس کے لیے بہت ہی کمال کی دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 کمپاؤنڈز رکھے ہیں، جیمبولین اور جیمبوسین۔ یہ دونوں کمپاؤنڈ جو ہیں وہ بلڈ میں شوگر کو لیول کو ڈاؤن کرتے ہیں، اور جامن خود جو ہے یہ پنکریاس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور انسولین کی پروڈکشن کو زیادہ کرتا ہے۔ یہ دونوں فیکٹرز مل کر جو ہے وہ شوگر کو نہ صرف کنٹرول کرتے ہیں، اگر مناسب عرصہ تک اس کو استعمال کیا جائے تو شوگر مستقل طور پر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ویٹ کو بھی لاس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے، اس میں کیلوریز بہت ہی کم ہوتی ہیں اور فیٹس 0 کے برابر ہوتا ہے۔ جب ہم اسے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں یا دن تقریباً 100 سے 150 گرام تک کھا لیتے ہیں تو ہمارا اسٹمک جو وہ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہمیں کافی دیر تک بھوک کا احساس نہیں رہتا، اور باڈی اپنی انرجی جو ہے وہ فیٹس کو جو ہے وہ یوز کر کے استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہمارا ویٹ جو ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا ویٹ کم ہو جاتا ہے۔ 3rd نمبر پہ ہم دیکھیں تو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کو یہ بہت بہتر کرتا ہے، اور کون سی خلط کی زیادتی سے ہمارا ڈائجسٹو کمزور ہو رہا ہو، جب خلط بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہمارا جو نظام ہضم کمزور ہو رہا ہو، ہمیں بھوک نہ لگ رہی ہو، ہمارا کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، تو جامن کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ یہ واٹر ریٹینشن کو ختم کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بلغم کی زیادتی سے جسم کے اندر پانی کا اجتماع ہو جاتا ہے، ہمارے خلیات کے اندر پانی کافی مقدار میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بیلی جو ہے بڑھ جاتی ہے، ہمارا جسم موٹا موٹا اور تھوتھلا سا محسوس ہوتا ہے۔ اور جامن استعمال کرنے سے یہ ہے، ایک تو ہمارا ہاضمہ بہت بہتر ہوتا ہے، ہمارا جو ہے ڈائجسٹو سسٹم بہتر رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ واٹر ریٹینشن جب کم ہوتی ہے اور جو ایکسٹرا پانی ہمارے جسم جب خارج ہو جاتا ہے تو ہمارا ویٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ہاضمہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر وٹامن سی موجود ہوتا ہے، تو وٹامن سی کی یہ کوالٹی ہے کہ آپ کی سکن کے داغ دھبے اور پمپلز کو ٹھیک کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے اندر جو ہے وہ کولیجن مادہ جو ہے اس کی پروڈکشن کو بھی زیادہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پچکا ہوا چہرہ جو ہے وہ گول مٹول ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ جو رنکلز ہوتے ہیں اور جو ہے وہ باریک آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں۔
اس کے علاوہ اس کے اندر پوٹاشیم چونکہ کافی مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے، اور دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ پوٹاشیم کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو ڈاؤن کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے، اس کے میکانزم کو تھوڑا سمجھ لیجئے گا۔ نظریہ مفید اعضاء کے مطابق بلڈ پریشر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک عضلاتی تحریک سے ہونے والا بلڈ پریشر اور دوسرا غدی تحریک سے ہونے والا بلڈ پریشر۔ اب غدی تحریک میں کیا ہوتا ہے، جب صفرا کی زیادتی آپ کے جسم میں ہوتی ہے، صفرا پیدا ہو رہا ہو اور جسم کے اندر اس کا اخراج بھی ہو رہا ہو، تو اس صورت کے اندر سوڈیم جو ہے وہ آپ کے خون کے اندر رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوڈیم کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ واٹر کو ریٹین کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خون کی نالیوں کے اندر پانی کا جو خون کا لیول ہے، یعنی جو والیوم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جب خون کا والیوم بڑھے گا تو پھر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بلڈ پریشر جو گرمی کی زیادتی سے ہوتا ہے، ایسا بلڈ پریشر جو صفرا کی زیادتی سے ہوتا ہے، ایسا بلڈ پریشر جو نظر مفرط اعضاء کی زیادتی، نظر مفرط اعضاء کی روح سے غدی تحریک کی زیادتی سے ہوتا ہے، تو یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ کیونکہ پوٹاشیم میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ سوڈیم اور ایکسٹرا پانی کو جسم سے خارج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہی خون کی نالیوں کے اندر بلڈ کا والیوم کم ہوتا ہے تو بلڈ پریشر مستقل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور مریض کے گردے خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ جو جامن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آئرن بھی رکھا ہوا ہے، اور آئرن جو ہے اس کے کوالٹی یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر ہیموگلوبن بنانے کے لیے اس کا بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہیموگلوبن جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خون کے سرخ ذرات میں موجود ہوتا ہے، اور ہمارے سرخ ذرات کا فنکشن یہ ہے کہ آپ پھیپھڑوں سے آکسیجن کو لیتے ہیں اور ہمارے جسم کے ایک ایک خلیے تک آکسیجن کو پہنچاتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم کے اندر ایچ بی کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آکسیجن پہنچانے والا جو مٹیریل ہے وہ بھی ہماری باڈی میں کم ہو جائے گا، یعنی آپ کے آر بی سیز کم ہو جائیں گے۔ جب آکسیجن نہیں ملے گی تو جسم میں نکاہت بھی ہوگی، کمزوری ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، اور آپ کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ جامن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ جن لوگوں کے گم سے بلیڈ ہوتا ہے، اگر وہ جامن کے استعمال کرتے ہیں تو ان کے گمز کی بلیڈنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جامن کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو دوستو جامن کو 150 گرام کی مقدار میں استعمال کریں۔ اگر اس سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو بجائے فائدے کے نقصان بھی دیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جامن کی تاثیر جو ہے وہ سرد اور خشک ہوتی ہے، یہ کولنگ ایفیکٹ رکھتی ہے، اور سرد اور خشک جو مزاج جو ہے وہ آپ طب یونانی کے مطابق یہ سودا کا مزاج ہے۔ جب آپ جامن کو 150 گرام سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر یہ جسم کے اندر سوداویت پیدا کر دے گا، اور آپ کے خون کے اندر جو ہے وہ گاڑھا پن پیدا کر سکتا ہے، آپ کے خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کو زیادہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ 100 سے 50 گرام کی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم کن چیزوں کو جامن استعمال کرنے کے فوراً بعد ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو دوستو جب آپ نے جامن استعمال کرنا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ نے پانی اور دودھ کے استعمال نہیں کرنا، تو اگر آپ ایسا غلطی سے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، مروڑ ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ اب کن لوگوں کو جامن کے استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ وہ لوگ جن کو بلڈ کلاٹنگ کی پرابلم رہی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس سے میں نے بتایا کہ جامن کا مزاج ہے وہ سرد خشک ہے، یہ سوداویت پیدا کرتا ہے اور سودا خون کے اندر کلاٹ کو بناتا ہے۔ اگر کسی شخص کے خون کے اندر آلریڈی کلاٹنگ کی پرابلم ہے، یعنی خون پتلا کرنے کی دوائیاں وہ یوز کر رہے ہیں، تو اس کو کبھی بھی جامن کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جیسے میں نے بتایا کہ جامن یہ کولنگ ایفیکٹ رکھتا ہے، یعنی جسم کے اندر سردی جو ہے اس کو زیادہ کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو نزلہ زکام کھانسی سردی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ جامن کے استعمال کریں گے تو ان کے یہ مرض بڑھ سکتا ہے، یعنی ان کو نزلہ زکام اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے جامن کے بارے میں کچھ بینیفٹ جو میں نے آپ کو بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی مقدار خوراک کیا ہوتی ہے اور ان کو کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک چیز اور رہے گی، وہ لوگ جن کی ابھی سرجری ہوئی ہے یا نیکسٹ وہ سرجری کی پلان کر رہے ہیں، ان کو بھی جامن کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئی ہوگی۔ البتہ یہ میں بتا دوں، جیسے میں نے آپ کو تازہ جامن کے بارے میں بتایا کہ 100 سے 150 گرام تک استعمال کرنا ہے،
تو اگر सफ़ूफ़ की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहें, इसकी गुठलियाँ जो हैं उसको ज़ाया ना किया करें, इसको खुशक करके साए में धो के खुशक कर लें और उसका पाउडर बना के रख लें। तो चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाए तो तमाम बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शुगर के भी, चूँकि इस वक्त शुगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए अगर शुगर के लिए टाइप 2 जिसे हम कहते हैं ज़ियाबीतस टाइप 2 या डायबिटीज़ टाइप 2 है, अगर उसके इस्तेमाल किए उसके अंदर जो है जामुन का इस्तेमाल किया जाए। और टाइप 2 के अंदर दोस्तों ये होता है कि आपका लबलब जो है वो इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो उसके अंदर उसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, और ये टाइप 2 शुगर में होती है। तो जिन लोगों को अगर जो शुगर कब्दी है, मैं ये नहीं, देखो हमारे यहाँ तिब्बी नज़म अज़ा के मुताबिक शुगर की 3 अक़साम है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो शुगर की अक़साम है वो 2 तरह की है। एक तो है एक उज़राती शुगर, दूसरा है गुदी शुगर। तो उज़राती शुगर में तो मैं आपको इस्तेमाल करने का बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन जिनको गुदी शुगर है, ये नहीं, जिनको हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी कंट्रोल भी हो जाती है, उनका लीवर का फंक्शन बेहतर हो जाता है, और ऐसा उनकी शुगर मुस्तकिल तौर पे ठीक भी हो सकती है। अगर किसी शख्स को खुदा का शुगर है, टाइप 2 है और हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर इसके बारे में मज़ीद आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इसे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कीजिएगा। मैं आपके तमाम सवालात को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और जिनका जवाब देना ज़रूरी होता है मैं उनका जवाब भी देता हूँ। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।